بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج ہر شخص کو یہ فکر ہے کہ قیامت کے دن جب میرا میزان عمل تولا جائے تو میرے پاس زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہونی چاہیے، وہ اعمال ہونے چاہیے جن کا وزن زیادہ ہو۔ قیامت کے دن میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی اعمال کون سے ہوں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف میں موجود ہے اور اس کا حوالہ ہے 2002۔ سب سے زیادہ وزنی اعمال یا سب سے زیادہ وزنی نیک اعمال کون سے ہوں گے؟ قیامت کے دن جب نامہ اعمال تولا جائے گا تو اس وقت جو سب سے وزنی اعمال ہوں گے وہ یہ ہوں گے۔ قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی اور بھاری کوئی بھی چیز نہیں ہوگی۔ ایک شخص سے اس نے بہت حج کیے، بہت عمرے کیے، بہت عبادات کی، نوافل پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کی، وہ سب اعمال بہت اچھے اور وزنی ہوں گے، مگر ان سب سے زیادہ وزنی اعمال جو قیامت کے دن آپ کے نام اعمال میں آئیں گے وہ ہیں آپ کے اچھے اخلاق۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اللہ پاک مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث مبارکہ کا مفہوم ایسے ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ ایک اچھے اخلاق والا مومن وہ نمازی، عبادت گزار، صائم، اور اس کا درجہ بلند ہوگا جو اچھے اخلاق کا مالک ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ان دوستوں احباب کے ساتھ جو ہمارے ساتھ دن رات ساتھ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں پر ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب، ان کے واقعہ اس طرح سے آتا ہے کہ وہ کھانا کھا رہے تھے، یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، کھانا کھا رہے تھے تو ان کے پاس سے ایک خاکرو گزرا جو کہ غیر مسلم تھا۔ پیر صاحب نے ان کو اپنے قریب بلایا اور کہا، بیٹا میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ وہ نے کہا، جی میں تو عیسائی ہوں۔ تو پیر صاحب نے فرمایا، تم ایک انسان تو ہو نا، آؤ میرے ساتھ بیٹھو۔ اس نے کہا، جی آپ آل رسول ہیں، آپ کا بہت بڑا درجہ ہے، تو میں آپ کے ساتھ کیسے بیٹھوں؟ انہوں نے کہا، ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیا اور خود اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر اس کو دیا کہ وہ کھائے۔ اخلاق۔ اور پیر صاحب جب دوبارہ ادھر آئے تو دیکھا کہ اس کا پورا گھرانہ، اس کے تمام لوگ دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے انتظار کر رہے تھے کہ پیر صاحب آئیں اور ہمیں کلمہ پڑھائیں۔ یہ دیکھیں اچھے اخلاق، کہ ایک اچھے اخلاق کی وجہ سے ایک پورا گھرانہ دین اسلام میں داخل ہو گیا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بیان میں کوئی غلطی گستاخی ہو گئی تو اللہ سے میں معافی کا طلبگار ہوں، اور یہ سب باتیں آپ کو
آپ کی بہتری کے لیے میں شیئر کرتا ہوں۔ اگر آپ کو میری کوئی بات اچھی لگے تو یقیناً آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کریں اور آگے تک پہنچائیں تاکہ بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ بھی اٹھا سکیں۔ مع السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔